آج کا چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ حب علی یا عشق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو دوسرا سوال سر میں لوں گا یہ علامہ کے کلام سے در شرح اسرار اسماء علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسرار خودی سے، اسرار خودی سے، کیا بات. تو آپ فرماتے ہیں سر مسلم اول شہ مردان علی، آپ فرماتے ہیں پہلے مسلمان اور شاہ مرداں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. عشق را سرمایہ ایمان علی، اور عشق کا سرمایہ بھی علی المرتضیٰ ہی ہیں. از ولائے دودھ مانش زندہ، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے خاندان کی وجہ سے میں زندہ ہوں. اللہ اکبر. ولا کا مطلب محبت ہے، مانتے ہیں ان کے خاندان کی محبت کی وجہ سے میں زندہ ہوں، اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار کی محبت سے. در جہاں مثل گوہر تا بندہم، اور زمانے میں گوہر کی مانند میں اگر چمک رہا ہوں تو یہ آپ کے خاندان کی وجہ سے. بالکل بالکل. آگے فرماتے ہیں نرگسم، فرماتے ہیں میں ایک آنکھ بن گیا ہوں، وارفتہ نظارام، بے خود ہوں اور نظارہ کرتا ہوں، فنا کی کیفیت. جی جی، صاحب دید ہوں اب. در خیابانش چنبو آوارام، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں یا ان کے پھولوں میں آپ فرماتے ہیں میں مثل خوشبو پھرتا ہوں. آگے فرماتے ہیں زمزم ارجوشت زخاک من ازوست، اگر میری خاک سے زمزم کے چشمے پھوٹ نکلے ہیں تو یہ ان کی وجہ سے ہیں. میں اگر ریزد زتاک من ازوست، اور میرے انگور سے اگر شراب ٹپکنے لگی ہے تو یہ بھی ان کی وجہ سے ہے. یہ کلام بڑا خاص ہے سر، اس پہ میں آپ سے سوال پوچھوں گا. آپ فرماتے ہیں خاکم، میں تو مٹی ہوں، میں خاک ہوں، وَأَز مہر او آئینام، ان کی محبت نے مجھے آئینہ بنا دیا ہے. کیا بات ہے، فیض رساں ہے وہ، فیض رساں ہوں. می تواں دیدن نوادر سینام، اب تو میرے سینے سے آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی. تو سر دو باتیں اس میں بڑی خاص ہیں. ایک تو یہ کہ علامہ فرماتے ہیں کہ میں اب بے خودی میں دیکھتا ہوں، اور دوسرا فرماتے ہیں کہ میں اپنے سینے سے آوازیں سنتا ہوں. تو سر کیا یہ انعمتا علیہم جن کا قرآن میں ذکر ہے ان کی پہچان یہی ہے سر؟ ایگزیکٹلی، بلا شبہ. اس میں تو کوئی نہ تو اس میں ہم کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں کہ پورا قالب حضرت اقبال نے اپنی شخصیت کا اس طبقے میں شمار کر کے ہمیں دے دیا ہے. جی میں ذرا اس کے پیچھے جاؤں تو یہی جب نفس کی تربیت کے مراحل 3 جو بتائے گئے ہیں، پہلا مرحلہ اول اطاعت ہے، دوسرا ضبط نفس ہے، اور تیسرا جو ہے وہ نیابت الہی ہے. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ من سے یہ چیزیں اور باتیں اور یہ سوز اٹھتا ہے، تو یہ وہ نیابت الہی کا منملہ طبقے کا اظہار ہے، جس کو ایک شاعر نے کہا ہے کہ منم بکو ہو دشت و بیاباں غریب نیست، ہر جا کے رفت خیمہ زد و مجلس ساخت. کہ جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں یہ جنگل میں ہوں، بیاباں میں ہوں، کہیں بھی وہ مسافر نہیں ہیں، جہاں پہ جاتے ہیں خیمہ ڈالتے ہیں اور اپنی مجلس بنا لیتے ہیں. اس کو میں تیسری سٹیج سمجھوں کہ حضرت نے یہ نیابت کی بات کی ہے، کیا فرماتے ہیں اس کو؟ جی جی، یہ تیسری کیا، وہ دیکھیں وہ تدریج، وہ سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں ہیں. پہلے اطاعت ہے، اس کی اطاعت کیا ہے؟ ضبط نفس. آگے دوسری اس کی آگمنٹیشن ہے، وہ ایکسٹینڈڈ ماڈل ہے، نفس کو پاک کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا. اور یہ جو نیابت الہیہ ہے یہ تو اس سے ایک انعام آ جاتا ہے. تو جو آپ نے بات کی ہے میں اسی کو لنک کر رہا ہوں. میں حضرت علی کو یہ کہوں گا کہ یہ پہلے حضرت اقبال نے اسرار خودی میں وہ تھیوری دی ہے، اور اس کے اوپر کوئی مثال اور عملاً کسی شخصیت کا نام دیا ہے کہ دیکھنا چاہتے ہو جو نائب الہی بن کے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین کار کشا و کار ساز، وہ دیکھنا چاہتے ہو تو فاتح خیبر کو دیکھو، وہ دیکھنا چاہتے ہو تو بدر و جو ہے وہ حنین کے اندر اپنی بہادری کے کرشمے دکھاتے ہوئے علی شیر خدا کو دیکھو. صحیح. تو گویا کہ وہی جو پہلے درجات اور مراحل بیان کیے گئے اس کی عملی تعبیر مولا علی ذیلی صاحب پوچھوں گا کہ یہ فرمائیں جب وہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے دیکھتا ہوں، اب میں بے خودی میں دیکھتا ہوں، وارفتہ نظارام، تو یہ کس چیز سے دیکھتے ہیں سر؟ اور جو کہتے ہیں کہ جی آوازیں آتی ہیں تو وہ کس چیز کی آوازیں آتی ہیں ان کو؟ بنیادی طور پہ یہ وہ کیفیت ہے جو ایک سالک سمجھ سکتا ہے راہ سلوک پہ چلتے ہوئے کہ ان حواس کے علاوہ اللہ جل مجدہ جب نیابت الہی کے مناصب بندے کو دیتا ہے نا، پھر وہ مقامات آ جاتے ہیں کہ عام لوگوں کے سامنے تو وہ بندہ ہے لیکن وہ ایک پوری کائنات ہے. صحیح.
दिखने में तो वो आम आदमियों की तरह नजर आ रहा है, लेकिन अल्लाह उसे एक हवास के अलावा एक बसीरत भी अता फरमा देता है। बिल्कुल। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस तय्यबात इरशाद फरमाई हैं, उसमें मुल्क शाम में अक्सर औलिया के जो दरजात है ना, अब्दाल का जिक्र किया है, और आपने फरमाया है कि उनकी तादाद जो है वो 70 के करीब, और अक्सरियत मुल्क शाम में रहते हैं। और जो आपने फरमाया ना, बेहिम तुरज़कूना व तुनसरूना अला अदाइकुम, इन्हीं के जरिए अल्लाह तुम्हें रिज़्क भी देता है और तुम्हारी मदद भी करता है। तो ये बुनियादी तौर पे वो तसर्रुफात हैं कि जब इस जिस्म की कायनात के ऊपर आगे आप चले ना, तो यही है, हजरत अली को ये बताया गया है कि उन्होंने अपनी इस मुट्ठी भर मट्टी को जो है ना वो काबू कर लिया था। कि मियाँ पैदा कुन नज़ मुश्ते गिले बोसा ज़नबर आस्ताने कामिले। तो रसूल करीम की उस सोहबत और वहाँ कुर्ब और तरबियत आप, क्योंकि देखिए हज़रत अबू तालिब से बाकी बच्चे तो बाकी ने अडॉप्ट किए, तो हज़रत अली को रसूल करीम खुद लेकर आ गए थे। तो वो जो तरबियत मिली थी, वो जो मन की दुनिया है, आप ये कहें कि उनकी रूहानी सल्तनत है, ये उसकी जानिब इशारा किया जा रहा है। और इन तमाम का ताल्लुक आलम सोज़ो साज के साथ है। क्या इससे मुराद वो नूरे शेर सदर है जिससे देखते हैं? सरकार ने फरमाया तकू फिरासतुल मोमिन यंजुरु बिनूरिल्लाह। देखिए कुरान करीम में जा बजा यशरख सदरहु लिल इस्लाम, जिस पे अल्लाह फजल करता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। बिल्कुल सही। और भी मकामात पे फरमाया। और इसको जरा आप लेकर आ जाए ना फैज रसान नबी की बारगाह में, तो अलम नशरह लका सदरक के तहत तफसीर अजीज़ी में हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुद्दस देलवी ने लिखा है कि 3 मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो शरह सदर किया गया। बाद रवाया 4 दफ़ा की भी है। तो वही जो इंशराख सदर के बाद रिफ़त हबीबे किबरिया है, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, और बड़े बड़े बोझ को उठाना आसान हो जाता है। तो हज़रत अली को वो फ़यूज़ नबुव्वत बिलखसूस मिले थे। और इसी को हज़रत इकबाल ने कहा ना, तेरे ख्याल में आए गर शरण तो ख्याल फ़क्र गिना न कर, कि जहाँ में नाने शईर पर है मदार कुव्वत हैदरी। कि खा तो जौ की रोटी रहे लेकिन फाते खैबर बन गए हैं। वजह क्या है? नाने शईर की वो ताकत रही है। वो हजरत मौला अली की रूहानी ताकत है, जिसकी कैफियत यहाँ पे है कि वो सीना बोलता है कि जो बड़े बड़े पहलवान नहीं उठा सकते थे, आपने यकलख्त उठा के गिरा भी दिया और मरहब को भी गिरा दिया। और वालदा ने आपको फिर उस वक्त जो है वो हैदर का लक़ब दिया, असदुल्लाह फिर रसूल करीम ने लक़ब दिया, अल्लाह ताला का शेर। बिल्कुल। तो इसीलिए मार्फत जो है वो हजरत अली शेर खुदा के सीने से फूटती है। मंबई वलायत, मंबई वलायत आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपकी नेमत की तरफ इशारा, नेमत की तरफ इशारा है, मुनम्मल तबके की तरफ इशारा है। और इंशराख सदर के बाद जो इनामात होते हैं उन तमाम चीज़ों का नियाबत इलाहिया के उसी पैमाने के मुताबिक है जो माकबल बयान की है।